بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم گفتگو کریں گے مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس کے اوپر، اور اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے آصف علی زرداری صاحب کے اوپر کہ وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ کیا ان کی بیماری سیاسی بیماری ہے یا پھر وہ باہر جانے کے لیے بہانہ تلاش کر رہے ہیں؟ اور تیسرا ہم گفتگو کریں گے آج جو پنجاب کے اندر پاکستان کے کسان بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کے کسان ہمارے دوست ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کہ ان کے ساتھ مذاکرات آخر کیوں نہیں ہو رہے۔ مریم بی بی نے تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی ہے، اور ساری پریس کانفرنس عمران خان کے اوپر تھی۔ فرح بی بی اور پتہ نہیں بشرا بی بی اور پنکی بی بی اور یہی کچھ وہ آج بولتی رہی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے 2 الزامات بھی لگائے ہیں عمران خان کے اوپر۔ ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مریم بی بی فرماتی ہیں کہ عمران خان نے جو ہے وہ پانی کی 2000 بوتلیں یہاں سے چوری کی ہیں اور اپنے گھر لے گیا ہے۔ پی ایم ہاؤس سے اس نے 2000 پانی کی بوتلیں چوری کر کے اپنے گھر لے گیا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ، آپ یا تو بیوقوف ہیں، یا تو پھر احمق ہیں، یا پھر پاگل ہو چکی ہیں، یا پھر آپ نفسیاتی ہیں کہ ایک شخص جس کو ضرورت ہی نہیں ہے پانی کی، وہ پی ایم ہاؤس سے پانی کی بوتلیں کیوں لے کے جائے گا؟ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا پانی بنی گالہ میں ختم ہو چکا ہے کہ وہ پی ایم ہاؤس سے پانی کی بوتلیں لے کے جائے گا؟ کم از کم ڈھنگ کا کوئی بات کریں، ڈھنگ کی کوئی بات کریں۔ پوری قوم آپ کو سنتی ہے، بلکہ آپ تو لوگوں نے سننا بھی آپ کو چھوڑ دیا ہے کہ آپ لوگ تو بیوقوف ہو، احمق ہو۔ آپ لوگوں کو تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ جو آپ آ رہے ہیں ملک کے معاملات سنبھالنے اور ملک کے پی ایم بننے کے لیے، اور آپ خواب دیکھ رہی ہیں کہ میں بنظیر ہوں، میں آنے والے ٹائم کی بنظیر ہوں، اور آپ وزیر اعظم کی کرسی کے لیے تیار ہیں۔ تو ایسی باتیں آپ کے ساتھ زیب نہیں دیتی ہیں، سیوٹ نہیں کرتی ہیں۔ کوئی اور باتیں کریں، ملک کی صورتحال کے اوپر بات کریں۔ 5 ماہ سے جو اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے آپ لوگوں نے، اس کے اوپر آ کے گفتگو کریں، مزہ بھی آئے۔ تو دوسرا، آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ تھوڑے بیمار ہو چکے ہیں۔ ان کی بیٹی نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ والد صاحب کے جو پھپھڑے ہیں ان میں پانی پڑ چکا ہے اور وہ بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ تو عمران خان نے کچھ ہی دن پہلے ایک جلسہ کیا تھا، اور جلسے میں عمران خان نے بڑے کھلے الفاظ میں ایک بات کی تھی کہ میں 1 گیند سے 3 وکٹیں گراؤں گا۔ اور وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 3 وکٹیں کون سی ہیں۔ 1 وکٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری طرح گر چکی ہے، اس وکٹ کے گردوں میں اور پھیپھڑوں میں پانی پڑ چکا ہے۔ اب وہ پانی یا تو دبئی میں جا کے نکلے گا، یا پھر لندن، یا پھر لندن یا پھر امریکہ میں۔ 3 ملک ہیں جی جو جہاں پر ڈاکٹرز ان کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ڈاکٹر ان کا بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر، وہ ان کو ٹریٹ کرتا ہے۔ جب وہ یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر پاکستان آتے ہیں، یہاں سے پھر بیمار ہوتے ہیں، پھر یہ لندن چلے جاتے ہیں۔ ان کی بیماری سیاسی بیماری ہے، اور یہاں سے صرف اور صرف یہ اپنے بچوں کے کاروباروں کے لیے جو پیسے جمع کرتے ہیں، جو منی یہاں سے جمع کرتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر رفو چکر ہو جاتے ہیں، اور بہانہ کیا بناتے ہیں کہ ہم بیمار ہو گئے تھے۔ اس کی لائیو میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب کو لے لیں۔ اسحاق ڈار صاحب کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے اس ملک کے وزیر خزانہ تھے۔ وزیر خزانہ صاحب اچانک سرکاری دورے پہ وزیر اعظم کے ساتھ گئے، وہاں پر بیمار ہو گئے۔ بیمار پھر آ کے لندن میں انہوں نے اپنا علاج شروع کیا، اور کچھ ہی دن پہلے وہ ٹھیک ہوئے اور واپس آ کے دوبارہ سے وزیر خزانہ بن گئے۔ اب کچھ ٹائم گزرے گا تو یہ پھر سے بیمار ہوں گے۔ میں آپ کو کھلے الفاظ میں بتا رہا ہوں، اسحاق ڈار صاحب کچھ عرصے کے بعد بیمار ہوں گے، ان کو دل کی تکلیف ہوگی، اور یہاں سے یہ رفو چکر ہوں گے۔ مریم بی بی نے پاسپورٹ بھی آج حاصل کر لیا ہے، اور یہ پوری طرح سے چوکس اور چکنے ہیں، کیونکہ دیکھیں پوری اسٹیبلشمنٹ لگی رہے ان کے ساتھ، پورے ادارے ان کے ساتھ کورپوریٹ کریں، پوری آرمی، پوری فوج، پوری پولیس، پوری رینجر، لیکن ملک کی جو ریاستی پالیسی ہے وہ پاکستان کی عوام نے طے کرنی ہے، کیونکہ ریاست پاکستان کی عوام کا نام ہے، کسی ادارے کا نام ریاست نہیں ہے۔ جب تک ریاست کے جو باشندے ہیں وہ اپنا مستقبل چنیں گے، اور انہوں نے ہی اپنا مستقبل چننا ہے، کسی ادارے کو یہ حق نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے اور یہ برا ہے، کیونکہ لوگوں میں اب شعور آ چکا ہے۔ آپ لوگ اپنا کام کریں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں، عوام کو اپنا کام کرنے دیں۔ آپ کا کام ہے چوروں کو، ڈاکوؤں کو، ملک کے غداروں کو پکڑنا۔ آپ جب ملک کے غداروں کو، ڈاکوؤں کو پناہ دیں گے تو پھر عوام آپ سے سوال کرے گی۔ جب عوام آپ سے سوال کرے گی تو آپ عوام کو روک نہیں سکتے ہیں۔ یہ ریاست ہم نے قربانیوں سے کھڑی کی ہے، یہ ریاست ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کے حاصل کی ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں جو کسان بیچارے پنجاب کے کسان اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ جو ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں ان کو ماروں گا، ان کے اوپر شیلنگ کروں گا۔
تو خدا را اس ملک پہ رحم کریں، اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.